الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا وقت گزر گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، یعنی کہ اس کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں وہ سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی گود بھی بھر دے۔ یہ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ پیارے دوستو، اس لڑکی کی ساری سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی وہ سب صاحب اولاد ہو چکے تھے، ان سب کی اولادیں ہو چکی تھی۔ جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چبھتی ہوئی نظروں اور چبھتے ہوئے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کی رپورٹ بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی ہے، جس وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات کبھی بھی حتمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف اپنا اندازہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے رویا کرتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے لیکن رشتہ دار اور ہمسایوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی، اور اس کی ساس کچھ باتیں بعد میں کر دیتی جنہیں سن کر دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں کہ دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لیکن اسے امید تھی تو صرف اللہ رب العزت تھے۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کے تانے بڑھ رہے تھے اسی طرح اس کی عبادت بھی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اوس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساس کے تانوں میں اور بھی شدت آ گئی کہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا ہی بے اولاد رہے گا۔ آخر میرے بیٹے کا کیا قصور ہے جو اسے یہ بانجھ پلے پڑ گئی ہے۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہو گیا کہ وہ بچے کو وہیں پر لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کہ کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں سے میں تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ آج اس کے آنسو بھی سارے باندھ توڑ کر بہنے لگے۔ بس اس کا یہ شوہر تھا جس نے کبھی تانا نہیں مارا تھا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، وہ اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر وہ بہت ہنگامہ ہوا لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ سب کہنے لگے کہ اب اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے، لیکن اس کا شوہر کسی بھی صورت اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اس کی دل جوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ضرور ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تو ہم اس پر بھی شکر گزار ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی صورت نہیں مانا۔ ایک دن اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے گھر خوشیاں آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو،
تم بد ذہن ہی نہیں بلکہ بد دماغ بھی ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر یہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی دقت طاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے، وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، تو پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ تیری ساری دنیا کے ڈاکٹرز چاہے جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی، یا اللہ تجھے تیرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارش بن گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ جیت گیا، اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹرز بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نویل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، مجھ گنہگار کی تو نے سن لی ہے۔ تو دوستو چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیے، نہ کبھی کسی کا برا سوچیے، نہ برا کریے، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت ہی اچھا اور بہترین عمل ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔